آزاد پریس کلب چکسواری، چنار پریس کلب اسلام گڑھ کے دوستوں کا انتہائی ممنون ہوں جنہوں نے اپنی انتہائی مصروفیت کے باوجود آج کے اس پروگرام کی کوریج کے لیے وقت دیا اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو اس کے بعد آج کی تقریب کے مہمان انتہائی قابل احترام شخصیت چیئرمین یوتھ ونگ سردار عثمان عتیق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مہمانان کرام گزارش ہے عوام سے گزارش ہے کہ ہاتھ اٹھا کر شروع کریں۔ بس ٹھیک ہے۔ صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل راجہ زراعت صاحب، مہمان خصوصی صدر مسلم کانفرنس مرزا شفیق جلال صاحب، سٹیج پہ موجود حاجی ذوالفقار صاحب، بابا شریف صاحب اور ہمارے دیگر اکابرین، ہمارے چودھری خضر صاحب، ڈاکٹر عرفان جلال صاحب، شہزادہ اقبال صاحب، زبیر جلال صاحب اور انتہائی قابل احترام اور آج کی اس محفل کے روح رواں راجہ وسیم خالد صاحب اور ان کے تمام ساتھی، اور اسی طرح سے یہ محفل جس کے لیے منعقد کی گئی وہ ہمارے بھائی نوجوان متحرک سائیں ذوالفقار صاحب۔ میں آپ تمام احباب کا، نوجوانوں کا، پریس کے نمائندوں کا، ساتھیوں کا، بزرگوں، دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وقت کافی ہو گیا ہے اور گفتگو کافی ساری ہو چکی ہے۔ میں صرف جستہ ایک دو باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں وسیم صاحب کو، وسیم خالد کو اور ان کی تمام ٹیم کو واپس اپنے گھر آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ مسلم کانفرنس گھر ہے ان کا، خدا کے فضل و کرم۔ یہ کوئی یہ نعرے ذرا رہنے دیں، مجھے ذرا بات کرنا ہے۔ یہ گھر ہے مسلم کانفرنس خدا کے فضل و کرم سے کشمیریوں کا، اور ان کشمیریوں کے اندر بھی بہت عمدہ طریقے سے جو لوگ کھڑے رہے۔ آج یہاں پہ بات ہوئی، مظفر علی ظفر صاحب نے اس کے اوپر خاصی تفصیل طلب بات کی انہوں نے اور اس پہ روشنی ڈالی۔ کپتان سرفراز صاحب اکیلے اپوزیشن بینچ پہ بیٹھتے تھے، یعنی کوئی دوسرا اپوزیشن کا ممبر ہی نہیں تھا۔ وہ بھٹو کے خلاف اپوزیشن تھی، ایک اکیلا آدمی اپوزیشن پہ وہاں پہ بیٹھتا تھا۔ اس طرح کے جیدار اور زبردست لوگ خدا کی فضل و کرم سے مسلم کانفرنس کی تاریخ کا حصہ رہے ہیں۔ میں کیپٹن سرفراز صاحب کو بھی اسٹیج کی وساطت سے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہمیں بہت خواہش تھی، میری بہت خواہش تھی، ذاتی طور پہ خواہش تھی کہ یہ جو پرانے مسلم کانفرنسی ہیں جنہوں نے اس مسلم کانفرنس کے اندر اپنی ساری زندگی لگائی ہے، ان لوگوں کا خاتمہ مسلم کانفرنس کے جھنڈے پہ ہونا چاہیے۔ اور مجھے کپتان صاحب کا جنازہ بھی یاد ہے، میں خود موجود تھا۔ بہت بڑی بڑی تقریریں ہوئی ان کی شخصیت کے اوپر، لیکن کسی نے مسلم کانفرنس کا نام نہیں لیا۔ کسی نے ان کی جو اصل زندگی کی حقیقت تھی، جو ان کی جستجو تھی، جو ان کا غیر متزلزل قسم کا مسلم کانفرنس کے ساتھ تھا، بھٹو جیسے طاقتور آدمی کے مقابلے میں وہ وہاں پہ مسلم کانفرنس کے یہاں پہ اپوزیشن لیڈر تھے آزاد کشمیر کے اندر، کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ بہت تکلیف ہوئی مجھے اس بات کی۔ اور وہ چلے گئے نون لیگ میں، ان کے بچے بھی نون لیگ میں تھے، لیکن چک سواری والوں گواہ ہونا کہ نون لیگ نے کیا اثر کیا کپتان سرفراز کے بچوں کا، ان کے خاندان کا، ان کے ساتھیوں کا، ان کی برادری کا۔ یہ بے مروت لوگ ہیں اور یہ مسلم کانفرنس کو دانا دے کر یہاں سے گئے ہوئے تھے۔ ہمیں یہاں پہ پچھلے 5 سال سناتے رہے، فاروق حیدر صاحب فرماتے رہے کہ مسلم کانفرنس کی طبعی عمر پوری ہو گئی ہے۔ یہ خدا میرا فیصلہ کرے گا، میرا اللہ فیصلہ کرے گا کہ طبعی عمر کس کی پوری ہو گئی ہے، کس جماعت کی پوری ہو گئی ہے۔ یہ
مسلم لیگ نون کی ٹک ٹک خدا کے فضل و کرم سے بالکل ختم ہو جائے گی آزاد کشمیر کے اندر سے. اور یہ سیاسی کارکنوں کے لیے ایک لمحہ فکر ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم خدا کے فضل و کرم سے یہاں آزاد کشمیر کے اندر مسلم کانفرنس سیاست کرتی ہے. ہم گنڈا گردی، بدماشی، دغا بازی پہ یقین نہیں رکھتے ہیں. ہمارے مقصد تحریک آزادی کشمیر ہے، ہمارا مقصد نظریہ علاقے پاکستان ہے. ہم بے تحاشا اربوں خربوں روپے کے مقابلے میں، وفاقی حکومت کے وسائل کے مقابلے میں ہر دور میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کر کے کھڑے رہے ہیں خدا کے فضل و کرم سے. تو مسلم کانفرنس کے ساتھ چھیڑخانی کرنے کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا. آج جو لوگ یہاں پہ مسلم کانفرنس کی سیٹیں گنتے تھے، آج ان کی لیڈرشپ تتر بتر ہو کے بکھر گئی. اور آنے والا وقت آپ کو بتائے گا، یہ آنے والا الیکشن آپ کو بتائے گا کہ پھر 25 جون کو، 25 جولائی کو وہ سب کہیں گے مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اس کا انجام ہے، منطقی انجام ہے. ہم نے گفتگو نہیں کی، ہم 5 سال صبر کرتے رہے، لیکن عزم اور حوصلے کے ساتھ کھڑے رہے. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں یہاں اس حلقے کے اندر یہ حاجی ذوالفقار صاحب کو، سائیں ذوالفقار صاحب کو. سائیں صاحب تو چلو نوجوان آدمی ہے، لیکن بابا شریف صاحب، حاجی ذوالفقار صاحب، حافظ صابر صاحب، ان لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انتہائی نامساعد حالات میں بھی یہ مسلم کانفرنس کے ساتھ کھڑے رہے. وسیم کو بھی ہم بہت روکتے رہے، لیکن چلیں اچھا ہے، گھوم پھر کے آ گیا، دیکھ لیا، شو پورا ہو گیا اس کا. باقی ساری زندگی جو ہے وہ آرام کرے گا انشاءاللہ، ایک جگہ یہاں مسلم کانفرنس کے اندر بیٹھے گا. اب وسیم کا میرا ذاتی تعلق یہ ہے کہ وسیم نے اور میں نے ایک دن سیاست شروع کی تھی، یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. اور میرے اللہ کو منظور ہوا یہ آنے والے وقت میں ہم نہیں کہتے کہ ہم کیا کریں گے، ہم جیت ہار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہ عورتوں کو ڈرامہ تو کرونا میں سارے دیکھ چکے ہیں، اس سے کچھ سیکھیں بھی کہ جد و جہد ہماری اور فتح اللہ تعالیٰ کی. یہی مذہب کا سبق ہے، یہی اسلام کے شعار ہیں، اور یہی اسلامی تعلیمات ہے جو ہماری ایک روشن اور زبردست قسم کی تاریخ میں تمام جرنلوں نے، تمام لیڈرشپ نے انہی شعار کو اپنایا تھا کہ ہم جد و جہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جد و جہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صحت سے، اس جوانی سے، اس عقل سے جد و جہد کرتے ہیں، اس کی دی ہوئی توفیق سے جد و جہد کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ مسلم کانفرنس کو باعزت اور باوقار رکھے گی، مسلم کانفرنس کو کامیابی سے ہمکنار کرے گی. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آج کے اس موقع پہ کہ یہاں چکسواری کے اندر لیڈر تو بہت پھرتے ہیں، لیکن میرپور بیٹھ کے سیاست کرتے ہیں. یہ اللہ کے فضل و کرم سے سائیں ذوالفقار کم از کم یہاں پہ موجود ہے، آپ لوگوں کے بیچ میں. اصل معنی میں اگر اس چکسواری کا بیٹا کسی کو کہیں گے تو آپ سائیں ذوالفقار کو کہیں گے. باقی سارے لوگوں کی کوٹیاں کہیں بیریا ٹاؤن میں، کہیں اسلام آباد میں، کہیں میرپور میں، یہ یہاں بیٹھتے ہیں 24 گھنٹے کی بنیاد پہ. شریف آدمی ہے، سادہ آدمی ہے، لیکن کسی کو غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے. شریف آدمی کی شرافت کی حد جو ہے، وہاں سے پھر بڑے بڑے بدماشوں کے جو ہیں وہ ان کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے. تو عزت سے، شرافت کی بنیاد پہ سیاست کریں آزاد کشمیر کے اندر. اچھل کود کرنے کی کوشش مت کریں. یہ آزاد کشمیر میں یہ صرف الیکشن نہیں ہے، آزاد کشمیر کی پوری سیاست ہے جس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. میرے خدا کو منظور ہوگا آنے والے دنوں میں پھر آپ کے پاس آئیں گے اور آتے رہیں گے جہاں جہاں پہ ہماری ضرورت ہے. قائد محترم سردار عتیق صاحب آج کوٹی میں ان کی مصروفیات تھی، سالار جمہوریت کے ساتھ ملاقات تھی، اور سارا دن انہوں نے کوٹی کے مختلف حلقوں کے معاملات کو انہوں نے وہاں پہ دیکھا سنا. ان کے لیے یہاں آنا ممکن نہیں تھا. بطور خاص میں نے تو ویسے بھی آنا تھا، لیکن مرزا شفیق زرال صاحب ان کی نمائندگی کرنے کے لیے ان کی جگہ یہاں پہ انہوں نے مرزا صاحب کو ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں پہ تشریف لے جائیں. تو میں آپ لوگوں سے، آج سائیں صاحب نے کہا کہ آج آپ کا الیکشن شروع ہوا ہے،
تو سائیں صاحب میں آپ کو ایک گزارش کرتا چلوں کہ ہمیں مجاہد اول نے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنے کے کچھ طریقے بتائے ہیں. اللہ تعالیٰ کی امداد حاصل ہوتی ہے لیکن مانگنے پہ حاصل ہوتی ہے, بغیر مانگے بھی حاصل ہوتی ہے, لیکن جب مانگتے ہیں تو پھر اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. تو آج سے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں سائیں صاحب, یہ ذرا غور سے سنیں, 2 منٹ چھوڑ دینا یار, یہ بعد میں کرتے رہیے گا کب. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں سائیں صاحب, آپ سے اور آپ کے ان تمام ساتھیوں سے, بزرگوں سے, نوجوانوں سے, کہ خدا کا شکر ہے کہ یہ میاں محمد بخش صاحب کی پیر شاہ غازی کی دھرتی ہے, تو یہاں پہ لوگ اسلام کے ساتھ, نمازوں کے ساتھ منسوب رہتے ہیں. 2 رکعت نماز تحیۃ الحاجات کے آج سے پڑھنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مسلم کانفرنس کو سربلند رکھیں اور مسلم کانفرنس کو کامیابی عطا کریں. اور کوئی اقتدار, میری بات یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ سے بہتری مانگے, اللہ تعالیٰ سے عزت اور وقار مانگے, اقتدار کبھی مت مانگے. اللہ تعالیٰ اقتدار خود دے دیں گے. یہ اقتدار مسلم کانفرنس کی یہاں جوتیوں میں پڑا ہوتا تھا, یہ ٹھوکر مار کے ادھر دے دیتے تھے اور ادھر دے دیتے تھے. حالات, مشکل حالات سے ہم گزر چکی ہے. یہ مسلم کانفرنس وہ بات ختم ہو گئی ہے. 10 سال قید با مشقت کے ہمارے ختم ہو گئے ہیں خدا کے فضل و کرم سے. اب ہم انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم اقتدار کا حصہ ہیں. مسلم کانفرنس کے بغیر کوئی حکومت آزاد کشمیر کے اندر انشاءاللہ نہیں مارتے وجود میں آئی. تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز تحیۃ الحاجات کے اس کا اہتمام کریں. یہاں پہ آتے ہوئے میں نے مساجد میں بھی دیکھا, جہاں کہیں ختم شریف کا اہتمام ہو سکے وہ کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ صدقات کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی جب مدد شامل حال ہوتی ہے, یہ سارے چھوٹے موٹے اسباب ہیں. ہمیں اس مسلم کانفرنس کو مجاہد اول اسباب سے نہیں, مسبب الاسباب کے ساتھ جوڑ کر گئے تھے خدا کے فضل و کرم سے. تو میں اس بات کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں کہ میں آپ سے یہ امید رکھتا ہوں, یہ یقین رکھتا ہوں کہ اس سارے سیاسی کام کاج کے دوران آپ باوضو رہیں گے, نماز پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے, اور اس کے ساتھ یہ نئے تحیۃ الحاجات کے نوافل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں انشاءاللہ کامیابی نصیب بھی کرے گا اور ہمیں عزت اور وقار کے ساتھ نصیب کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.